من ساعات اللیل والنہار ولیاً حافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ وارزق طوعاً وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجہم. صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں. تھوڑا والیوم کھولیے. چلیں جو نماز نہیں پڑھ سکتے وہ مجلس میں آ کے درود اتنا بلند پڑھیں کہ کم از کم نماز کے حصے کی نیکیاں تو بندے کے دامن میں آ جائیں. صلی علی محمد. بہت بڑا موالیان حیدر کرار کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. جو بندہ قرض سمجھتا ہے درود پڑھنا وہ آہستہ پڑھے، جو فرض سمجھتا ہے وہ بلند آواز میں درود پڑھے گا. تھوڑا والیوم کھولیں. وہاں پہ کریں نا جہاں پہ پہلے پڑھ رہے تھے، کم از کم وہاں پہ تو لے آئیں نا، مہربانی. صلوات اتنی بلند آواز میں پڑھیں کہ اگر جبریل آسمان پہ ہے تو مجبور ہو جائے ہم میں آ کے مولا کی مدحت سننے کے لیے. صلی علی. مولا سجاد فرماتے ہیں بڑا بخیل اور کنجوس ہے وہ شخص جو ہم پہ درود پڑھنے میں کنجوسی کرتا ہے. صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں. صلی علی محمد. بانی مجلس کے رزق جان مال اولاد کی برکت کے لیے، ان کے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، اپنا آیا ہوا 14 سے منظور کروانے کے لیے جتنا امام نے ایمان بلند عطا فرمایا ہے، کم از کم اتنی بلند صلوات سارے مل کے پڑھیں. موقع بھی اچھا ہے. معصوم کا فرمان ہے کہ تم اگر رزق کے معاملے میں تنگی میں ہو تو مجلس حسین کا انتظار کرو، اور فرش عزا پہ بیٹھ کے جب ہمارا ذاکر منبر پہ آ جائے اور وہ درود پڑھنے کے لیے کہے تو جتنا زیادہ اگلے سال اس دن تک کے لیے رزق اپنے بچوں سے مانگنا چاہتے ہو، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی بزرگ سب یہ فرمان سنیں، بڑا مجرب نسخہ ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ اگلے سال اس دن تک کے لیے جتنا زیادہ رزق آپ اپنے بچوں کے لیے امام زمانہ سے مانگنا چاہتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں تم نیتاً اتنی بلند صلوات پڑھ دو، ہم 14 عطا کر دیں گے تم کو. نہیں ابھی بھی بے یقینی ہے. جو حق سمجھتا ہے پاک سیدہ کا وہ صلوات بلند آواز میں پڑھے، جو حق نہیں سمجھتا بے شک نہ صلوات پڑھے. محمد انوار. کوشش کریں اس سے بھی زیادہ بلند آواز امام زمانہ کی آمد کے لیے آنکھیں بند کر کے پڑھیے گا. صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فقط قال سید الانبیاء سرکار ختم مرتبت انا مدینۃ العلم و علی بابها. کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی ارشاد فرما رہی ہے میں علم کا شاعر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علم کے دروازے سے آگہی، شعور اور عقل کی بھیک مانگنے کے لیے جتنا جتنا ظرف آپ کو مولا نے بلند عطا فرمایا ہے، جتنا جتنا فرمایا ہے، کم از کم اتنی بلند صلوات سارے مل کے پڑھیے گا. یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، اپنے آپ پہ بھی رحم کریں اور مجھ پہ بھی رحم کریں. مجھے داد بے شک نہ دینا، بطول کا حق ہے. درود ایک مرتبہ خندہ پیشانی سے بلند آواز میں سارے درود پڑھ دو ذرا مل کے. صلی علی محمد. اجازت ہے نوکری شروع کی جائے. سید محسن نقوی شہید کا میں شاگرد ہوں اور تقریباً 3-4 سال یہاں پہ تواتر سے ڈیوٹی ادا کرتا رہا ہوں، لیکن 2 سال سے
غیر حاضری ہوتی رہی ہے مصروفیت کی وجہ سے. اب بھی نازش بھائی نے مجھے ایمرجنسی طور پہ حکم دیا، حکمن بلایا ہے کہ آپ نے لازماً آنا ہے. میں ساری مصروفیت ترک کر کے میں شکریہ بھی ان کا ادا کیا کہ اتنا اچھا مجمع ہے. مجھے تو یہاں پڑھنے میں لطف ہی بڑا ہوتا ہے، اور اتنے اچھے سامنے. پہلا میرا مصرع اگر اجازت دے تو نوکری شروع کر دوں میں. میرا پہلا مصرع ہے، علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. اس طرح بیدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ضرورت نہیں پڑ رہی کہ بندے کو کہا جائے کہ توجہ کرو یا وہ توجہ کرو. صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا. آئیے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. سلطان باپ کے سلطان بیٹے بھائی اظہر، اجازت خیر ہو. محرم میں نے پڑھا ہے پنڈی اسلام آباد میں، تو بہت بڑا نام ہے بھائی کا پوری دنیا میں ہی. لیکن جہاں پہ یہ ترلائی میں جہاں آصف علی صاحب پڑھ رہے تھے، 4 مجلسوں کے بعد وہ پابندی لگ گئی، وہ چلے گئے. بعد میں اس جگہ پہ کوئی جانے کے لیے ذاکر تیار نہیں تھا کہ موت ہے وہاں پہ کون جائے. لیکن امام حسین بادشاہ کے گواہ کے بانی رو پڑا، اور اس نے مجھے کہا نوید عباس اگر آپ آ جائیں. میں نے کہا موت نے جس دن آنا اسی دن آنا ہے، لیکن اب بندہ ذکر اس بات سے چھوڑ دے کہ بندہ مر جائے گا، تو پھر اس مرنے سے بہتر ہے کہ بندہ ویسے ہی مر جائے. ہائے 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 جی. وہ بولے جس کا بولنا مولا کو اچھا لگتا ہے. اور وہ جو پہلی ربائی جس نے وہاں پہ جا کے ایک ایسی ہلچل مچائی کہ لوگوں کو پتہ چل گیا، جو لگے ہوئے تھے چھپے ہوئے تھے گھروں میں وہ بھی باہر نکل آئے، اور انہوں نے بھی علی علی کرنا شروع کر دیا. یہ بس احمد پر چرکیہ ہے، گرد و نواح کے لوگ موجود ہیں یہاں پہ. کتب کمال کی نگری ہے، اور شاہ جمال ہے، اور ان کی رنگینی ہے، سرخ پوش ہیں. اور یہاں پہ دعات اور دعا کا سلسلہ. میں 4 مصرے پڑھ کے آپ کا مزاج دیکھنا چاہتا ہوں. علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا، کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا. تیری نماز خدا جانے کیسے ہوتی ہے، علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا. پوری طاقت کے ساتھ. یہ جو زبان گھر میں بیوی کے ساتھ لڑنے میں کام آئے وہ اور ہوتی ہے، جو مولا کے ذکر میں آ کے بولے وہ اور ہوتی ہے. جو سیاسی لوگوں کے نعرے لگائے وہ بولنے والے اور ہوتے ہیں، جو حسین کے نوکر ہوتے ہیں ان کے بولنے کا انداز اور ہوتا ہے. جو علی کا کھاتا ہے جو حسینی ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے حیدری. توجہ ہے توجہ ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اظہر بھائی یہ اتنا اچھا مجمع ہے، میں اسے لکھنؤ کہتا ہوں کیونکہ مجھے رات کو 4 بجے بھی یہاں پڑھنے کا موقع ملا، تو وہی جاگتا ہوا مجمع ہے. اور اگر آپ نے اتنا اچھا استقبال کیا تو ایک نظم اور پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بلندیوں کا اتارا علی کے در پہ ہے. علی کے معنی بلند ہے، علی کے معنی بلند ہے. میں کہہ رہا ہوں علی کے بلندیوں کا اتارا علی کے در پہ ہے. بلندیوں کا اتارا علی کے در پہ ہے. بلندیوں کا اتارا علی کے در پہ. پہلا مصرع ہوتا دعویٰ، دوسرا مصرع ہوتا دلیل. ماشاءاللہ سارے نمازی بیٹھے ہوئے، قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر دلیل کمزور ہو تو دعویٰ کسی کام کا نہیں ہوتا. حسین کا واسطہ توجہ کرنا. اگر میری دلیل قرآن سے باہر ہو، میری دلیل اگر قرآن سے باہر ہو، یہاں سے لے کے آخری بندے تک کو اجازت ہے. میری دلیل قرآن سے باہر ہو، میرا گریبان پکڑ کے مجھے ممبر سے اتار دیجیے گا. لیکن اگر دلیل قرآن سے موجود ہو اور تیرا دل بھی گواہی دے، پھر تو نہ بولے والی نجف جانے. میں نے کہا بلندیوں کا اتارا علی کے در پہ ہے، گواہی یہ کہ ستارہ علی کے در پہ ہے. ہائے 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 ہائے. سلامت رہو سلامت رہو. بلندیوں کا ایک تھوڑی کم کریں اس کی. بلندیوں کا اتارا علی کے در پہ ہے. بلندیوں کا اتارا، بلندیوں کا اتارا علی کے در پہ ہے. گواہی یہ کہ ستارہ علی کے در پہ ہے. گواہی یہ کہ ستارہ علی کے در. دیکھو میری طرف. گواہی یہ کہ ستارہ علی کے در پہ ہے. سورہ دہر پڑھنے لگا. جو کھاتے ہی نہیں وہ روٹیاں لے جاتے ہیں. او جاگو تو صحیح، علی کا واسطہ ہے. جو کھاتے ہی نہیں وہ روٹیاں لے جاتے ہیں. ملائکہ کا گزارا علی کے در پہ ہے. کیا بات ہے. ملائکہ کا گزارا، ملائکہ کا گزارا علی کے در پہ. ملائکہ کا گزارا علی کے در پہ. اظہر بھائی بندہ ہو دل میں علی کی ولا موجود ہو، ماں نے نادل پڑھ کے دودھ پلایا ہو،
اپنے آپ کے ساتھ زمین کے ساتھ ویلڈ کر لے. اگر ذکر میں قوت ہے تو سینے سے دل نکل کے ہتھیلی پہ آ کے علی علی کرے گا. بلندیوں کا اتارا علی کے در پہ ہے. گواہی یہ کہ ستارہ علی کے در پہ ہے. جو کھاتے ہی نہیں وہ روٹیاں لے جاتے ہیں. ملائکہ کا گزارا علی کے در پہ ہے. علی خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی قسم خدا کہاں ہے؟ اشارہ علی کے در پہ ہے. تھکا ہوا نعرہ نہیں چاہیے. نعرہ لگانا تو ایسا نعرہ لگائے کم از کم پتہ چلے علی والے یہاں پہ بیٹھے ہوئے. بولو توجہ ہے. بڑی مہربانی ہے جی, بڑی مہربانی ہے. نوکری پسند آ رہی ہے. شاعر ہوں, اظہر بھائی گواہ ہیں, پورے پاکستان کے ذاکر اس نوکر کے کلام کو پڑھتے ہیں. یہ بڑے لوگ ہیں, یہ ہمیں موقع دیتے نہیں. میں نوکر ہوں آپ کا. مولا آپ کی زندگی فرمائے. ایک مکالمہ پڑھنے لگا ہوں. کس کا؟ علی کے دو نوکروں کا. کیا بات ہے. کس کا مکالمہ پڑھنے لگا ہوں؟ علی کے دو نوکر خیبر سے واپس آئے. خیبر سے واپس آئے, ذوالفقار ہاتھ میں, رہوار اس ہاتھ میں. چلتے چلتے بطول کے صحن میں داخل ہوئے. رہوار کو صحن میں کھلا چھوڑ دیا. ذوالفقار کو جناب فضہ کے کمرے کے ساتھ ایک طاق تھا وہاں پہ رکھ دیا. توجہ ہے. علی اندر چلے گئے. تھوڑی دیر بعد ذوالفقار مسکرائی. رہوار کو مچلتے اٹھلاتے ہوئے دیکھ کے کہ کیسے نخرے دکھا رہا ہے, مچل مچل کے چل رہا ہے, کیونکہ علی کو مدینے سے خیبر ایسے لے کے گیا تھا. ہائے ہائے ہائے, یہ ابھی تک اس کے ذہن میں چل رہا تھا. ابھی اس کی حالت دیکھ کے ذوالفقار نے رہوار کو مسکرا کے کہا کہ اتنا ناز نخرا نہ کر, اتنے غرور نہ کر. اللہ نے میری شان میں آیت بھیجی ہے, میں تجھ سے زیادہ عظمت پہ بلند ہوں. ذوالفقار نے کہا اللہ نے میری شان میں آیت بھیجی ہے. وہ بولے گے جس کو قرآن آتا ہے. کہا وہ اب آیت بھیجی. اللہ نے کہا ہم نے لوہے کو نازل کیا جو لوگوں کے لیے منافع بخش ہے اور رسولوں کی مدد چھپ چھپ کے کرتا ہے. رہوار نے تلوار کی بات کو غور سے سنا, پھر بطول کے صحن کا چکر لگایا. وہ تاک کے قریب آ کے بالوں کو جھٹکا دے کے اللہ کرے گنگا ہو کے دنیا سے جائے جس کو مولا کے ذکر میں بولنا نہ ہے. رہوار قریب آ کے کہتا ہے اتنا تو بھی ناز نہ کر. اگر اللہ نے تیری شان میں آیت بھیجی ہے تو کمی میری شان میں بھی کوئی نہیں کی. اللہ میری قسم کھا کے کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا, مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی. شاباش. پچھلے بندے اگر دل چاہتا ہے تو نعرہ لگا لیں. اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے, اس میں کچھ نہیں جاتا انسان کا, نہ کوئی آکڑ ختم ہوتی ہے. انسان کے عبادت میں اضافہ ہوتا ہے اور اعمال میں رزق میں برکت ہوتی ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. توجہ ہے. بولو توجہ ہے. بانی نے اتنا اہتمام کیا, اتنی دور سے ذاکر بلائے. یہ آپ کے لیے بلائے ہیں, آپ بی بی کے مہمان ہیں. زبان وہ بولے جس کا بولنے والوں کو اچھا لگتا ہے. اچھا اظہر بھائی, اب تلوار کہہ رہی ہے میں بلند. یہ ابھی اگر عرش پہ نہ جائیں تو سید محسن نقوی کی جوتیاں کیا سیدھی کی ہیں. ایک ایک لفظ اپنا ہے جو بی بی نے عطا کیا ہے. تلوار کہتی ہے میں بلند, رہوار کہتا ہے میں بلند. وہ کہتی میری شان زیادہ, یہ کہتی میری شان زیادہ. ہائے ہائے ہائے. وہ کہتی میری شان زیادہ, وہ کہتا ہے میری شان زیادہ. اتنی دیر میں عصمت کا دروازہ کھلا. وہ بی بی باہر آئی جس کے متعلق سید محسن نقوی لکھتے ہیں کہ فضہ جو نہ چاہے تو کلی تک نہیں کھلتی. ہائے 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 ہائے. فضہ جو نہ چاہے تو کلی تک نہیں کھلتی. جبریل امی کو بھی اجازت نہیں ملتی. بی بی نے کہا آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ تلوار کہتی ہے بی بی میں اس سے کہہ رہی ہوں میں تجھ سے زیادہ عظمت میں بلند ہوں. رہوار کہتا ہے بی بی میں اس سے کہہ رہا ہوں میں تجھ سے, جیسے آج بھی ملنگ کرتے ہیں نا کہ میں تجھ سے بلند ہوں. وہ کہتا ہے میں تجھ سے بلند ہوں. یہ آج کا نہیں, بڑی دیر کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. ان کے نوکر آپس میں باتیں کرتے ہی رہتے ہیں. جناب فضہ نے کہا آپس میں نہ جھگڑو, میں جج بن کے فیصلہ کر دیتی ہوں. ہائے 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 ہائے. میں جج بن کے فیصلہ کر دیتی ہوں. میں جج بن کے, خیر ہے کوئی بات نہیں, آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. توجہ رکھیے گا.
یہ جو اتنے بندے ان کو چھوڑ کے میں اس کی طرف ہو جاؤں؟ نہیں، میں جج بن کے فیصلہ کر دیتا کون بلند ہے کون کم ہے. جناب فضا کہہ دی. اب بی بی کی لگ گئی کچہری، جیسے کرسی لگتی ہے جج کی، یہ کرسی لگ گئی. ادھر دو کٹہرے بن گئے، جیسے عدالتوں میں وکیل پیش ہوتے، ایک وکیل ادھر ایک وکیل ادھر. اب بی بی جج بن کے کھڑی ہو گئی. اب ادھر رہوار کھڑا ہو گیا، ادھر ذوالفقار کھڑی ہو گئی. توجہ ہے، ادھر تلوار ہے ادھر رہوار ہے. اب بی بی نے کہا اپنے اپنے دلائل آپ نے ایک دوسرے کو دینے، ایک دوسرے کو منوانا ہے. بعد میں جیسے آج کل عدالتوں میں جرا ہوتی ہے، بی بی نے پہلے رہوار کو دیکھا، پھر تلوار کو دیکھا، پھر رہوار کو دیکھا، پھر تلوار کو دیکھا. جب بولنا جانتا پھر تلوار کو دیکھا، پھر رہوار کو دیکھا، پھر تلوار کی طرف دیکھ کے بی بی کہتی ہے بسم اللہ بسم اللہ. تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر، مجھ سے بچا کے چلتا ہے جبریل اپنے پر. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے کیا بات ہے. تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر، تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر. تلوار میں کوشش کروں گا، اگر آپ امتحان لینا چاہتے تو میں کوشش کروں گا آپ کے قریب آ کے بات کر سکوں. تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر، مجھ سے بچا کے چلتا ہے جبریل اپنے پر. چمکوں تو لوٹ لیتی ہوں دشمن کے گھر. آواز نہیں سمجھ میں آ رہی یا لطف نہیں آ رہا؟ تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر، مجھ سے بچا کے چلتا ہے جبریل اپنے پر. چمکوں تو لوٹ لیتی ہوں دشمن کے گھر. میرے غضب سے موت بھی پھرتی ہے در بدر. اتری ہوں آسمان سے قرآن کی طرح، مالک کی مانتی ہوں میں سلمان کی طرح. نا دم دم دغیلال کلندر. توجہ ہے توجہ ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. یہ فرنٹ لائن تو آگے بیٹھ کے اس طرح خاموش ہے، حالانکہ پچھلے بندے نعرے لگا رہے ہیں اور آپ فرنٹ پہ بیٹھ کے بندہ خاموش رہے تو اچھا نہیں ہوتا. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اتری ہوں آسمان سے، آپ سے دعا لینے کے لیے، اتری ہوں آسمان سے قرآن کی طرح. تلوار کہتی ہے اتری ہوں آسمان سے. یار آپ کے سننے کو سلام ہے، مولا کی قسم ہے آپ نے حق ادا کیا ہے. یہ بالکل نیا مضمون آپ نے پاس کر دیا ہے. اب یہ پورے پاکستان میں پڑھوں گا کیونکہ ذاکری کی مرکز کی جگہ ہے یہ. اتری ہوں آسمان سے قرآن کی طرح، مالک کی مانتی ہوں میں سلمان کی طرح. علی کے گھوڑے نے تلوار کی بات سنی، بطول کے سین کا چکر لگایا، مسکرا کے کہتے اتنا غرور نہ کر، مانا کہ تو عظیم ہے آیت کے طور پر، تو بھی ولادیات کے لہجے پہ غور کر. ہائے 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 ہائے. مانا کہ تو عظیم ہے آیت کے طور پر، تو بھی ولادیات کے لہجے پہ غور کر. مانا کہ جبرائیل بچاتا ہے اپنے پر، میرے لیے بھی خلد ہے جیسے کہ رہ گزر. مسکرا کے کہتا مانا کہ تو ہے نکلی ہوئی سلسبیل سے، میں نے حیات پائی ہے عصمت کی جھیل سے. کیا بات ہے. نہیں میں کوشش کر لیتا ہوں، بہت بڑا مجمع ہے اس لیے آپ کو آواز نہیں سنائی دے رہی. جن کو آواز نہیں سنائی دے رہی ان تک پہنچا دیتا ہوں. بانی مجلس کے رزق جان مال اولاد کی برکت کے لیے، آپ اپنے اہل و عیال کے رزق جان مال کی برکت کے لیے جتنا زیادہ مولا سے رزق بلند کرنا چاہتا ہے، سینے کی طاقت لگا کے نجف تک آواز پہنچانے کے لیے نعرہ حیدری. توجہ ہے توجہ ہے. مانا کہ تو ہے نکلی ہوئی سلسبیل سے، میں نے حیات پائی ہے. جیو نوید بھائی جیو. میں نے حیات پائی ہے عصمت کی جھیل سے. یہ میرا عباس کے علم پہ ہاتھ ہے، مجھے عباس کے علم کی قسم ہے، کربلا سے مہر ہے ان مصروں پہ. جو بندہ مجھے چپ رہ کے دکھائے گا
میں اس کے پاس خود چل کے آؤں گا، اسے کہوں گا تو چپ کا جرنیل ہے۔ علی کے گھوڑے نے بطول کے صحن میں چکر لگایا، مسکرا کے کہتے اتنا غرور نہ کیا کر، بچپن جمع ہوا ہے میرا پنجتن کے بیچ۔ یار کیا قدردان لوگ ہیں، کیا قدردان لوگ ہیں۔ نوکری کا لطف آ رہا ہے کہ نہیں؟ یا تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا ذرا۔ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں نعرے نہیں لگے تو پتہ نہیں بندہ ٹھنڈا رہ گیا ہے۔ نعرے آپ نے میرے لیے نہیں لگانے، میرے لیے تو داد ہے جو آپ مجھے میری اوقات سے زیادہ دے رہے ہیں۔ داد میرا حق ہے، نعرہ مولا کا حق ہے۔ علی کا گھوڑا مسکرا کے کہتا ہے اتنا غرور نہ کر، بچپن جمع ہوا ہے میرا پنجتن کے بیچ۔ بچپن جمع، حسین کا واسطہ جاگنا، کہتا ہے بچپن جمع ہوا ہے میرا پنجتن کے بیچ، پلتا ہے دین جس جگہ اس انجمن کے بیچ، نشو و نما ہوئی ہے مکمل عدن کے بیچ، کھیلا ہوں کتنے سال حسین و حسن کے بیچ۔ شاباش شاباش، بولنا، توجہ ہے، مہربانی ہے جی، مولا زندگی عطا فرمائے۔ جھولیاں بھر کے بی بی یہاں سے بھیجے، کہتے بچپن جمع ہوا ہے میرا پنجتن کے بیچ، پلتا ہے دین جس جگہ اس انجمن کے بیچ، نشو و نما ہوئی ہے مکمل عدن کے بیچ۔ اور بولو، نشو و نما ہوئی ہے مکمل عدن کے بیچ، کھیلا ہوں کتنے سال حسین و حسن کے بیچ، کھیلا ہوں کتنے سال حسین و حسن کے بیچ۔ عباس کی علم کی قسم ہے، جس کو یہ مصرے سمجھ میں نہ آئے اس کو چاہیے کہ وہ شیعہ مذہب کو چھوڑ دے، کیونکہ ماں باپ کی پہلی تعلیم یہی مصرے ہوتے ہیں جو تمہیں سنانے لگا ہوں۔ علی کا گھوڑا مسکرا کے تلوار کو کہتا ہے تیری جگہ ہے، تیری جگہ ہے صرف علی کی میان میں، گھر میں مجھے حسین رکھیں درمیان میں۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، تیری جگہ ہے صرف علی کی میان میں۔ ارے گھر میں مجھے حسین رکھیں، 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 گھر میں مجھے حسین رکھیں درمیان میں، گھر میں مجھے حسین رکھیں، ہاتھ کاٹ کے دہلیز کے باہر پھینک کے چلا جاؤں گا، تیرے دل میں علی کی بلا موجود ہے اور تو آسمان تک نہ جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے دل پہ علی کا سایہ ہو پھر تو خاموش رہ جائے۔ علی کا گھوڑا چکر لگا کے مسکرا کے کہتا ہے اتنا ناز نہ کر، نازل ہوئی ہے تو مجھے پالا رسول نے۔ تھکے ہوئے پتہ نہیں حیدری، یا کوئی مخصوص بندے ہیں جن کے لیے لوگ آئے، میرے ساتھ تو کوئی نہیں آیا، میں تو اکیلا ہی آیا ہوں۔ جو حسینیت سننے آئے وہ میرے ساتھ بولے، جو ذاکر کے ساتھ کمنٹ کر کے آئے وہ بے شک اپنی داد اپنے گھر میں لے جائے، مجھے اس کی داد کی ضرورت نہیں، حسینیت کی داد کی ضرورت ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، توجہ ہے، توجہ ہے، یہ کہتا ہے نازل ہوئی ہے تو، نازل ہوئی ہے تو، کون کہہ رہا ہے؟ اگلے سال اس دن تک دیواریں نہ بولیں، تیرے دل کے بینر پہ تحریر نہ ہو تو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ رہوار کہتا ہے نازل ہوئی ہے تو، مجھے چپ رہ کے دکھاؤ، نازل ہوئی ہے تو، نازل ہوئی ہے تو، مجھے پالا رسول نے، اے دامن میں مجھ کو دانے کھلایا بطول نے۔ کوئی نعرہ ہے لگانے کا تو لگا دیجئے ایک نعرہ، احسان ہی ہوگا، بہت بڑا احسان، علی پہ بھی احسان ہے آپ کا۔ حیدری، اتنا تھکا ہوا نعرہ تو میرا بولتے کیوں نہیں؟ بولو، بولو، بولو حیدری۔ توجہ ہے، اس کی وجہ یہ تجھے مجھ سے میرے دشمن گلا ہر چند ہوتا ہے، علی نکتہ ہے اور نکتے میں نکتہ بند ہوتا ہے، زمانے کی نہیں پرواہ نوید اپنا عقیدہ ہے، علی سے پیار کرتا ہے جو غیرت مند ہوتا ہے۔
گل یہ کہ جڑے صحیح معنی میزبان ہونے انہوں دا حق بڑھتے کہ اے مہمان دی حوصلہ افزائی اور عزت کر. یا تا وہ ٹھیک نہ پڑھتا پیا ہوئے چلو میں کو بلہا گئی, جو اگر وہ پڑھتا ٹھیک پہ تو وال تسا مہربانی کرو نعرے دی آواز اتنی بلند ہوئے کہ نجف دیوالی کو پتہ لگے کہ میرے منن والے نعرہ مرے دے بیٹھے. دوے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. خیر مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ میں ان پہ راضی ہوں, یہ نہیں ہے ذرا زیون مجالسکم ذکر علی ابن ابی طالب. میں چاہتا ہوں تیری یہ اس میں ایسے نہیں میں نے کہہ دیا. حشر کا دن ہوگا, اللہ کہے گا جبریل میرے علی کے ماننے والے آ گئے, انہیں جنت میں جاگیریں دے دیں. جو بھائی جان نے نعرہ لگایا اس میں ایک راز ہے. اللہ کہے گا جبریل علی کے ماننے والے آ گئے ہیں, انہیں جنت میں جاگیریں دے دے. جبریل پریشان ہو جائے گا, جبریل دیتا کیوں نہیں؟ بہرحال تو نے کسی کے کاغذات تو چیک نہیں کرنے دیے, کسی کے اعمال چیک نہیں کرنے دیے. مجھے کیسے پتا چلے گا کس کو 5 مرلے دینی ہے, کس کو 12 مرلے دینی ہے, کس کو 14 مرلے دینی ہے, کس کو 72 مرلے دینی ہے؟ اللہ نے کہا پریشان نہ ہو, نسخہ میں بتا دیتا ہوں. تو جنت کی چھت پہ کھڑا ہو کے نعرہ حیدری بلند کر. جواب میں یہ کہیں گے یا علی, جس کی آواز جہاں تک جائے گی اس کی جاگیر وہاں تک بن جائے گی. حیدری. توجہ ہے, توجہ ہے. یہ میرا گھر ہے, مہمان ہم بی بی کے ہیں, آپ سب بی بی کے مہمان. میں آپ کی جوتیوں کا نوکر ہوں. مولا کی قسم ہے, ماتمیوں کی جوتی کی خاک میرے سر کا تاج ہے. آپ بی بی کے مہمان ہیں, بس محنت پہ تو آپ ذرا جج بن جائیں, جج بن جائیں. 1 منٹ کے لیے جج بن کے سنیں کہ نوید پڑھ کیا رہا ہے. راہوار کہتا ہے نازل ہوئی ہے تو, مجھے پالا رسول نے. ارے دامن میں مجھ کو دانا کھلایا بطول نے, مچل کے کہتا تھپکایا مجھ کو پیار سے بابے قبول نے. ہوئے 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 ہوئے, تھپکایا مجھ کو پیار سے بابے قبول نے, مجھ پہ سواری کی ہے خدا کے رسول نے. یار کیا بات ہے, کیا بات ہے. سلامت رہو. مجھ پہ سواری کیا, جس کو جو اتفاق کرے وہ میرے ساتھ بولے. مجھ پہ, کیونکہ لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. مجھ پہ سواری کیا خدا کے رسول نے. مجھے بطول کے چادر کی قسم ہے, بطول کے صحن کا چکر لگا کے تلوار کے قریب آ کے راہوار مسکرا کے کہتا ہے دنیا کی کل وفا کا, دنیا کی کل وفا کا حوالہ ہوا ہوں میں, زینب کی ماں کے ہاتھ کا پالا ہوا ہوں میں. مہربانی ہے, مہربانی ہے. صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ دیجیے گا. توجہ, نوکری پسند آ رہی ہے؟ ماں کی قسم ہے دودھ کی, بولو. جس کے دل کا علی مالک ہے, کلندر کی نگری قریب ہے اور کتب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہو. جو کنجوسی کرے وہ جانے اور اس کا رزق جانے. بانی مجلس کا رزق جان مال اولاد کی برکت کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. توجہ ہے, توجہ ہے. بسم اللہ. نازش بھائی, مولا آپ کے مجمع کو نظر بد سے بچائے. اتنا ذہین ترین مجمع, میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے جتنی آپ نے محبت دی ہے. طبیعت ہے تھوڑا آگے پڑھ دوں. دنیا کی کل وفا کا حوالہ ہوا ہوں میں, زینب کی ماں کے ہاتھ کا, زینب کی ماں کے ہاتھ کا, زینب کی ماں کے ہاتھ کا پالا ہوا ہوں میں. راہوار قریب آ کے تلوار کی کہتا ہے, قریب آ کے یہ بتا تو نے مرحب کو چیرا کیسے؟ ہوئے 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 ہو, تو نے مرحب کو چیرا کیسے؟ وہ داستان سنا. ہائے, ذوالفقار کہتی پتہ کیا ہوا, وہ قریب آیا, وہ جس کے کوئی قریب نہیں آتا تھا, وہ میرے قریب آیا. ہائے یار ذہین ترین لوگ, وہ میرے قریب آئے. اس نے کہا گفتگو کیا ہوئی؟ اس نے کہا وہ ملعون کہہ رہا تھا میرے مولا سے آپ وار کریں. پھر مولا نے کیا کہا؟
اس نے کہا میرے مولا نے کہا میں کائنات کے گندے سے گندے مورخ کو یہ لکھنے نہیں دوں گا کہ علی نے کبھی پہل کی تھی. یار کیا کہنے, نماز پڑھا کریں, قرآن پڑھا کریں, حسین کا واسطہ ہے, حسینی بنے جیسے حسینی ہونے کا حق ہے. آپ کو قسم ہے واجب ہے نماز, قرآن واجب ہے, پڑھا کریں. یہ میرا پیغام ہے, ہمارا درس ہے, ہم مذاکروں پہ واجب ہے ہم اس کی تبلیغ کریں, بتائیں کہ قرآن کتنا اہم ہے, نماز کتنی اہم ہے. اس نے کہا کہ میرے مولا نے کہا کہ میں کائنات کے گندے سے گندے مورخ کو یہ لکھنے نہیں دوں گا کہ علی نے کبھی پہل کی تھی. پھر اس نے کہا وار کرے. مولا نے کہا مجھے وار کا نہ کہ میں اول الامر ہوں. اس نے کہا اول الامر کون ہوتا ہے؟ مولا نے کہا تجھے میں بتاتا ہوں, مجھے وار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر میرے مولا نے کہا اپنی تلوار سے میں تیرے جسم پر زخم ایسے لگاؤں کہ سلنے نہ دوں. میں علی ہوں, میری مرضی کی بات ہے. میں تیری سانس سے سانس ملنے نہ دوں, چاند کو توڑ دوں, توڑ کر جوڑ دوں, پھول کھلنا بھی چاہے تو کھلنے نہ دوں. میری مرضی ہی مرضی ہے تقدیر کی, ایک قدم تجھ کو چاہوں تو ہلنے نہ دوں. تیرا مولا کہتا میں نے کیا لڑنا ہے, میری نالین کا ایک ذرہ اڑے اور ایسا اڑے ہر بلا کاٹ دے. میں اگر حکم دوں تیری تلوار کو, تیری تلوار تیرا گلا کاٹ دے. جسے کہ 4 بندوں نے نعرے اٹھ کے لگائے اور جواب کیا آیا ہے, بولو. نہیں اتنا جمع غفیر ہو, اتنا نعرہ ہو تو منکر حیدری. توجہ ہے, تم اتنے بندے ہو کہ اگر علی کا منکر سو رہا ہے نا چارپائی پہ تو تم ایسا نعرہ لگاؤ کہ گھڑبڑا کے زمین پہ گر جائے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے حیدری. توجہ ہے. زینب دنیا کی کل وفا کا حوالہ ہوا ہوں میں, زینب کی ماں کے ہاتھ کا, ہائے ہائے ہائے, زینب کی ماں کے ہاتھ کا. نازش بھائی یونیک ٹاپک ہے, مولا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے. زینب کی ماں کے ہاتھ کا. بھائی دیکھیں, جب بحث ہوتی ہے نا, ایک ٹینیور یہ چلتا ہے کہ ایک بندہ دلیل دیتا ہے, دوسرا سنتا ہے, پھر یہ بولتا ہے, یہ سنتا ہے, پھر بولتے بولتے یہ مقام ہو جاتا ہے, وہ بھی انتظار نہیں کرتا, یہ بھی نہیں انتظار کرتا, وہ بھی بولنا شروع ہو جاتا ہے, یہ بھی بولنا شروع ہو جاتا ہے. جب مقام یہاں پہ شروع ہوا, علی کے دونوں نوکر دونوں متواتر بولنا شروع ہوئے. تلوار نے آگے بڑھ کے کہا, تلوار نے کہا میری عظمت خدا سے پوچھ. اس نے کہا تو تیزیاں شیر خدا سے پوچھ. ہائے 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 کیا ذہن. تلوار نے کہا میری عظمت خدا سے پوچھ. اس نے کہا تو تیزیاں شیر خدا سے پوچھ. اس نے کہا کہ چال میری تو قضا سے پوچھ. اس نے کہا تو کاٹ میری تو فضا سے پوچھ. اس نے کہا پر تھے ابھی دعا کے بلندی کے جوش پر, میرے قدم پہنچ گئے مرحب کے دوش پر. حیدری سلامت رہیں آپ, سلامت. سلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ دیجئے. آباد رہیں, سلامت رہیں. یہی ذوالفقار علی کے بعد حسن کے ہاتھ میں آئی. ہائے, حسن پہ لوگ سب و شتم کرتے رہے, ذوالفقار انتظار کرتی رہی کہ حسن کوئی تو مجھے حکم کرے گا. حسن کو لوگوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا. ذوالفقار انتظار کرتی رہی, علی کا بیٹا اب کوئی حکم لگائے گا. حسن کے بعد یہ ذوالفقار حسین کے پاس آئی. حسن کے جنازے پہ تیر لگے. ہائے ہائے ہائے, مسلمانوں نے دفن نہیں ہونے دیا. ذوالفقار انتظار کرتی رہی, کاش حسین کوئی حکم دے گا. حسین خاموش رہا. میں کیا کہوں, امت نے دربار میں بلا کے بیعت کا سوال کیا, ذوالفقار چپ رہی کہ حسین اب مجھے حکم کرے گا. امامہ اتار کے گھر میں بہنوں کے سامنے روتا ہوا آ گیا. ذوالفقار انتظار میں ہے کہ اب کوئی حسین حکم کرے گا. امت نے مدینہ چھڑا دیا. ذوالفقار انتظار میں ہے, حسین اب کچھ کہے گا. حسین مکے پہنچے, حرام توڑ دیے. مکے کعبے کے وارثوں کو لوگوں نے حج نہیں کرنے دیا. ہائے ہائے ہائے, کیا تیرا یہ مومن کا دل ریشم سے نرم ہوتا ہے.
میں ڈرتا ہوا مصائب نہیں پڑھ رہا. مولا تیرا رونا قبول فرمائے. عزادارو 2 کو محرم کو حسین کربلا میں آئے. کربلا کے دشت میں حسین نے خیمے لگائے. ذوالفقار انتظار کرتی رہی کوئی حسین مجھے حکم کرے گا. حسین خاموش رہے. 9ویں کی رات گزر گئی اور قیامت کی رات تھی. سیدزادیوں پہ، زہرا کی بیٹیوں پہ مائیں قربانیاں تیار کر رہی تھی. ذوالفقار دیکھ رہی تھی، انتظار میں کر رہی تھی کاش اکبر کے جانے سے پہلے حسین مجھے ایک مرتبہ کہہ دے آ باہر اور آ کے میرے دشمنوں واہ 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 واہ. شرما کے نہ رو، شرما کے نہ رو. حسین انتظار کرتے رہے. 10ویں کی صبح شروع ہوئی اکبر کی اذان سے. ذوالفقار انتظار کرتی رہی. حسین خاموش رہے. اکبر کے سینے میں برچھی لگی. اکبر کی لاش خیمے میں آئی. ذوالفقار انتظار کرتی رہی. عزادارو جب اصغر کا لاشا حسین ہاتھوں پہ لے کے واپس آئے اور جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، ذوالفقار انتظار میں تھی. اب تو حسین مجھے کہے گا نا باہر آ. یا اچانک ذوالفقار کو محسوس ہوا کہ زہرا کے لال کا ہاتھ قبضہ تلوار پہ آیا ہے. ذوالفقار خوش ہو گئی. اب مجھے یقیناً حسین باہر نکالے گا اور نکال کے کہے گا آ ذوالفقار، جس طرح میرے بابا کے دشمنوں کو تو نے قتل کیا ہے، آ ذرا میرے اکبر کے قاتلوں کا بدلہ لے. آ میرے کا سلامت رہو. اور رونے والوں میری ماں بہنوں بیٹیوں، ذوالفقار باہر آئی. ذوالفقار نے پوچھا مولا حکم. حسین رو کے کہتے ہیں اے ذوالفقار مجھے ایک چھوٹی سی قبر تو تیار کر دے، میرا اصغر قتل ہو گیا ہے. رو کے کہتی ہے میں آسمان سے تیرے بیٹوں کی قبریں نکال لے. شرما کے نہ رو، شرما کے نہ رو، شرما کے نہ رو. اللہ جانے اگلے سال کوئی ہو نہ ہو. رو لو. حسین کو رونے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں. سن لو گے عزادارو، شیریں کا گھر تو بس گیا، زہرا کا گھر اجڑ گیا. اکبر تیری بارات کو کس کی نظر لگی؟ بڑے نرم دل شیعہ، مولا آپ کو زواریوں پہ لے جائے. لیکن وہ غریب کی ایک بات یاد رکھنا، 4 مصائب 4 ذریعوں پہ جا کے نہ پڑھنا نہ سننا. کون کون سے؟ رسول کے روزے پہ بطول کا دربار نہ پڑھنا، کیونکہ محمد جیسا غیرت مند برداشت نہیں کر سکتا کوئی یہ کہے 3 گھنٹے 58 منٹ چپ کر کے کھڑی رہی. جس کا جگر پتھر کا نہیں ہے، جس کے دل میں قبر حسین ہے، 3 گھنٹے 58 منٹ گزرنے کے بعد کہتی ہے چچا سلمان. سلمان دیوار کے ساتھ ٹکر مار کے کہتے اللہ کرے سلمان مر جائے. اتنی غریب ہو گئی ہے محمد کی بیٹی نوکروں کو چچا کہہ رہی ہے. پتہ نہیں تیرے پہلو میں بیمار کربلا بیٹھا ہو، پتہ نہیں کس بی بی کے پہلو میں بی بی ربابہ کی پرسہ بیٹھی رہی ہو. بیبیوں اتنا پرسہ دینا. آج کی بقیہ چھوڑ کے آئی ہے، کوئی شام چھوڑ کے آئی ہے، کوئی دمشق چھوڑ کے آئی ہے، اور کوئی آیا ہو نہ ہو ان کا سفر دور کا ہے. یہ لاہور سے علمو والے کی بہن رقیہ یقیناً لائی ہوئی ہے. کوشش کرنا 2-4 آنسوؤں کے نظر آنے. دوسرا مصائب، والی نجف کی زری پہ کو بی بی زینب کی قید نہ پڑھے، کیونکہ علی فرماتے مجھے شرم آتی ہے جب ذاکر کہتا ہے نا 9 لاکھ شرابیوں کے مجمع میں رو رو کے کہتی تھی او نانے محمد کی امت، تمہارے محمد کی نواسی ہوں، اور مجھے میری لوٹی ہوئی چادر واپس کر دو. وعدہ کرتی ہوں زہرا کی بیٹی ہوں، چادر عبور کر کے واپس کر دو. ہائے سلامت رہو، سلامت رہو. تیسرا مصائب، علموں والے کی ذریعے بھی کوئی سکینہ کی شہادت نہ پڑھے. عباس کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے جب ذاکر کہتا ہے نا خالی کوزے لے کے ہاتھوں میں کھڑی رہی، اور بچوں سے کہتی تھی فکر نہ کرو ابھی میرا چچا پانی لے کے آ جائے گا. یہی وجہ تھی ساری زندگی عباس نے حسین کو نانے محمد کا واسطہ نہیں دیا. لیکن جب حسین لاشے پہ پہنچا ہے نا تو عباس نے پہلی مرتبہ حسین کو اپنے نانے کا واسطہ دے کے کہا اگر میں ایک سوال کروں میرا پورا کرے گا؟ حسین نے کہا عباس تو نے ساری زندگی تجھے میرے نانے کا واسطہ نہیں دیا، تجھے پتہ ہے نا نانے کا واسطہ جو دیتا میں رد نہیں کرتا. کون سی بات ہے جو کروانا چاہتا ہے؟ رو کے کہتا میرے بعد نا میری لاش خیمے میں نہ لے کے جانا. مجھے سکینہ سے بڑی شرم آتی ہے، مجھے کہتی تھی میرا چچا گیا ہے. سلامت رہو، سلامت رہو، آباد رہو. چوتھا مصائب، حسین کی زری پہ کوئی اکبر کی شہادت نہ پڑھے.
یہ پہلے پڑھی جاتی تھی، لیکن شیخ مہدی نامی عالم لکھتا ہے میں کربلا میں گیا، ممبر کے قریب روزے کے قریب ایک ممبر لگا، میں مجلس پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، بیویوں میں سے ایک بیوی آئی، اس نے چٹ دی، چٹ پہ لکھا تھا شیخ مہدی میں نے منت مانی تھی اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں علی اکبر کی شہادت سنوں گی۔ شیخ مہدی مجھے منت بھول گئی، میرا 18 سال کا بیٹا جوان ہو گیا، رات میں سوئی ہوں ایک بی بی میری خواب میں آئی ہے، کالا برقع پہنا ہوا ہے، ہاتھ پہلو پہ رکھا ہوا ہے، میرا کندھا ہلا کے کہتی ہے جاگ تیرا 18 سال کا ہو گیا ہے، میرے اکبر کی شہادت بابا، میرے اکبر کی شہادت ابھی تک نہیں ہوئی۔ شیخ مہدی مجھے اکبر کی شہادت سنا، جس نے مر نہیں جانا وہ مجھ سے سنے۔ شیخ مہدی کہتا میں نے اکبر کی شہادت شروع کی، کہتا جب میں نے یہ پڑھا ہے نا اکبر گھوڑے پہ سوار ہوا ہے، ابھی جانے لگا یا کسی نے کہا اکبر ذرا 1 منٹ کے لیے اندر آ جا، اکبر نے کہا مجھے پہلے ہی بہنوں نے بڑی مشکل سوار کیا ہے، اب میں گھوڑے سے اترا تو کوئی مستور مر نہ جائے۔ عزادارو اس بی بی فضہ نے کہا اکبر گھوڑے سے بے شک نہ اترنا، لیکن ذرا خیمے کے قریب آ کے اندر خیمے کے دیکھ تو لو۔ اکبر نے جو خیمے کا دارا ہٹا کے دیکھا، بیمار کربلا باقر کا سہارا لے کے کھڑا ہو رہا ہے اور رو رو کے کہہ رہے اکبر مجھے بیمار سمجھ گئے، اکبر بغیر ملے جا رہا ہے، اکبر تیرے بعد میں نے پھپھیوں کے ساتھ شرابیوں کے درباروں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تعالیٰ قبول فرمائے۔ کہتا ہے اکبر کا گھوڑا دوڑا ہے، ساتھ ساتھ حسین دوڑے، اکبر کے گھوڑے کی رفتار تیز، حسین کے قدم تیز، گھوڑا سر پر دوڑا، حسین بھی تیز دوڑا۔ کہتا ہے دوڑتے دوڑتے تیرے حسین کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا ہے، زہرا کا لال منہ کے بل زمین پہ آیا ہے، رو کے کہتا ہے اکبر آہستہ چل، اکبر بوڑھے باپ سے اتنا تیز چلا، واہ 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 واہ، اکبر بوڑھے باپ سے اتنا تیز چلا نہیں جاتا۔ شیخ مہدی بے ہوش ہو گیا، مجمع بھی بے ہوش ہو گیا۔ او میری ماں بہنوں بیٹیوں، بیٹے ہوتے ہیں جاگیروں کے وارث، بیٹیاں ہوتی ہیں جنازوں کی وارث، اتنا تو بیان کرو نا، ایک اپنا مر جائے نا محلے میں ایک ایمبولینس آ جائے تو کتنا بیان ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے ہر رشتہ کھا پی لیتا ہے، لیکن بہن اور بیٹی ساری رات چارپائی کے ساتھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، روتے آؤ دعائیں مانگتے آؤ، اور جب چیخ مار کے رو نا پھر دعا قبول ہو جائے گی۔ ریاض الاذان سے پڑھ رہا ہوں، شیری نامی ایک کنیز تھی بی بی کی، اس کی شادی عزیز یا عزیر نامی شخص سے کی، ہائے آباد مدینہ تھا، بی بی نے بہت کچھ دیا، شیری چلنے لگی ہے نا، قدموں پہ ہاتھ رکھ، بی بی اجازت، ہاں بی بی جو حق تھا نا وہ ادا نہیں کر سکتی، بی بی میرا وطن دور ہے، آہستہ سے سر اٹھا کے کہتی ہے شیریں کہاں کی رہنے والی ہے؟ جو ظاہر ہیں وہ تو سمجھ ہی جائیں گے۔ آہستہ سے کہا میں حلب کی رہنے والی ہوں۔ جو ظاہر ہیں وہ تو پہلے رو پڑے ہیں۔ حلب کا نام آنا تھا، بی بی زینب کے سر سے چادر ڈھلکی ہے، رو کے کہتی ہے پھر بتانا کہاں کی رہنے والی ہے؟ بی بی حلب کی رہنے والی ہوں۔ اگر تو حلب کی رہنے والی ہے ابھی نہ جانا، اندر گئی ہے، کوئی ماں زہرا والا صندوق کھولا ہے، اس میں سے رونے والوں ایک گٹھڑی نکال کے کہا لے شیری، اگر تو حلب کی رہنے والی ہے نا یہ بھی رکھ لے۔ شیری نے کہا بی بی یہ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ جو پہلے کچھ دے دیا تھا وہی بہت کافی تھا۔ بی بی نے کہا وہ جو میں نے پہلے دیا نا وہ زینب کی سخاوت تھی، یہ زینب کی امانت ہے۔ شیری اس میں 40 چادریں ہیں، اپنے پاس رکھ لے، اللہ ترے تیرا گھر آباد ہو، تیری نسل آگے بڑھے۔ لیکن شیری مجھے غریب زینب کی ایک بات یاد رکھنا، اگر تیرے شہر میں کوئی بے پردہ قیدنے آ جائیں، سینہ پیارا نہ کر، سینہ پیارا نہ کر، ان کا تماشا نہ دیکھنا بلکہ چادر دے گی، کہنا تمہیں مدینے والی زینب سلام کہتی۔ شرما کے نہ رو، شرما کے نہ رو، شرما کے نہ رو۔ عزادارو گٹھڑی لے کے سر پہ رکھی ہے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی بی بی آپ نے اتنا کچھ اپنی مرضی سے دیا، ایک سوال اپنی مرضی سے کروں؟ ہاں بول۔ بی بی وعدہ کرے جس اکبر کے آنے کی خوشی میں مجھے آزادی دی ہے،
وعدہ کرے جب اس کی شادی کرے گی مجھے غریب کو ضرور بولا. پتہ نہیں اس کے سوال میں کیا تھا. علی کی بیٹی روتی روتی زمین میں بیٹھ گئی, رو کے کہتی جا شیری کیا یاد کرے گی تو, میں بھی علی کی بیٹی ہوں. تو بلانے کی بات کرتی ہے نا, میں اکبر کی بارات لے کے خود تیرے گھر میں آ جاؤں گی. شیری اس بارات میں مرد 2 ہوں گے, عورتیں واہ 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 واہ, مرد 2 ہوں گے عورتیں زیادہ ہوں گی. نہ کچھ کھانے کا انتظام کرنا نہ کچھ پینے کا. علی کی بیٹی نے وعدہ کر لیا. شیری اپنے گھر چلی گئی. شیری کا گھر آباد ہو گیا, نسل بڑھنی شروع ہو گئی. ادھر علی اکبر کی بارات نیزوں پہ سوار ہو کے تیاری کرنا, ماتم کی تیاری کرنا. علی اکبر کی بارات نے, تو بڑا نفیس ہے نا, غریبوں کو نفیس بن کے رو رہا ہے نا. میں جملہ بدل دیتا ہوں. اکبر کی شادی کی خوشی میں امت نے اتنے زیور اکبر کی پھپھیوں اور ماؤں کو پہنائے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ایک زیور تو ایسا تھا, کڑی ایک تھی, گلے 2 تھے. ہائے ادھر ادھر وعدے کا دن چلا. شیری نے گھر کو غسل دیا, کناتیں بھی لگا رہی ہے, مسندیں لگا رہی ہیں. کوئی مسند لگا کے کہتی یہاں پہ میرا مولا حسین بیٹھے گا, یا پہ میرا مولا غازی بیٹھے گا, یا مولا علی اکبر بیٹھے گا. چھوٹا سا جھولا لگا کے کہتی یا اصغر آرام کرے گا. سکینہ اس کے جھولے کی ڈوری ہلائے گی. ادھر جب شام ڈھلنے کے قریب آئی ہے, اپنے آپ سے کہتی اللہ جانے ابھی تک بارات آئی کیوں نہیں ہے. سچے باپ کی سچی بیٹی ہے, ہو نہیں سکتا زینب نے وعدہ کیا پورا نہ کرے. ادھر اپنے شوہر سے کہتی ہے بازار سے ہو کے آدرا دیکھ کیا بارات آئی کیوں نہیں. رونے والا اس کا شوہر جب بازار سے ہو کے واپس آیا, اس کا ماما کھول کے گلے میں آیا ہوا تھا, ریچھ آنسوؤں سے دھرتی ماتم کرتا آ رہا. ہائے غریب, ہائے پردیسی, ہائے مظلوم. ماتم کرو نا, ماتم کرو نا, ماتم کرو نا. بس آخری جملے ہیں, بس آخری جملے ہیں. منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے کیسی بدشگونی کی باتیں کر رہا ہے, تجھے پتہ نہیں آج میرے مرشد کے بیٹے کی بارات آنے والی ہے. منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے دعا کر آج تیرے اکبر کی بارات نہ آئے. ہائے ہائے. کہتی ہے کیوں؟ اس نے کہا شیری تو بڑے تذکرے کرتی ہے نا, تیرا مرشد حسین قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہے, لیکن شیری پڑھتا تو تن کے ساتھ ہے نا. شیری بازار میں نے ایک سر کو دیکھا ہے, نیزے کی نوک پہ گردن کٹی ہوئی ہے اور ریش اور خون سے تر ہے. ہائے ہائے, بالکل تیرے مرشد حسین. واہ 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 واہ, حوصلہ حوصلہ. تیرے مرشد حسین کی طرح قرآن پڑھتا ہے. سن لو گے دادارو, یہ کہتی ہے یہ کیا ہو, کہتی آتے رہتے ہیں. اس نے کہا میں پتہ تجھے کیوں کہہ رہا ہوں کہ بارات نہ آئے. کہتی ہے کیوں؟ اس نے کہا تجھے پتہ ہے اکبر کی بارات ہوگی, میری ماں بہنوں بیٹیوں, تمہارے حصے کا مصائب ہے. تجھے پتہ ہے نا اکبر کی بارات ہوگی تو سجاد ضرور آئے گا نا. ہاں آئے گا. تجھے پتہ ہے سجاد کتنا غیرت مند ہے. تجھے پتہ ہے نا ایک مرتبہ وضو کرتے ہوئے ماں کے سر سے چادر اتری تھی. سجاد 1 مہینے تک ماں کے سامنے نہیں آیا تھا. شیری بازار میں صرف سر نہیں ہے, کچھ قیدنے بھی ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں, انہوں نے بالوں کا پردہ بنایا ہوا ہے. شیری ساری بیبیاں ایک رسی میں قید ہے. شیری ہر بیبی کے چہرے سے خون جاری ہے. شیری آخر میں ایک قیدن ہے جس کا سن 4 سال کا ہے, اس کے گالوں پہ تماچوں کے نشان ہے, اس کے کانوں سے خون جاری ہے, اس کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے کہ کبھی ایک پاؤں رکھتی ہے دوسرا اٹھا لیتی ہے. جب کوئی تماچا مارتا ہے اللہ جانے غازی اس کا کیا لگتا ہے. بین کر کے رو نا, بین کر کے رو نا. رو کے کہہ دیا چچا تیرے بعد سکینہ سو نہیں سکی, چچا مجھے گھوڑوں کے ساتھ دوڑاتے رہے, سلامت رہو. آخری جملہ ہے, جلدی کہتی ہے جلدی کر, میں نے بازار میں جانا ہے. تلوار نکال کے کہتا تجھے خبردار پتہ ہے آج بازار میں بڑے بدماش آئے ہوئے ہیں. اس نے کہا تو چھوٹا بندہ تو نہیں ہے. یہ تلوار میں لے کے بازار میں آیا کہ کہتا خبردار, کوئی مرد کوئی عورت آج بچہ باہر نہ آئے. سیدوں سے معافی مانگ کے یہ اعلان 4 سال کی سکینہ نے سنا. سجاد کی کڑیاں ہلا کے کہتی ہے سجاد بھیا یہ کون مستور آ رہی ہے
جس کے لیے اتنے پردوں کے انتظام ہو رہے ہیں تو سن کے مر نہیں جائے گا؟ سجاد کہتے ہیں آہستہ بول، ہمارے آباد وقت کی ایک نوکرانی آ رہی ہے۔ نجف کی طرف منہ پھر گیا سکینہ کرو کہ کہتی ہے دادا علی تیری پوتیوں کے اپنے مقدر۔ ہائے ہائے، سینے پہ ہاتھ مارنا، سینے پہ ہاتھ مارنا۔ اصل یہ کہتی ہے علی کی بیٹی کتنی با علم ہے، اچھا کیا پہلے بتا دیا، چلو بی بی کے آنے سے پہلے وہ چادریں بھی پہنچا دوں۔ اصل بازار گٹھری لے کے آئی ہے، سب سے پہلے تو امام حسین مولا کے سر کے قریب آئی ہے، بے ترتیبی کے ساتھ کٹی ہوئی گردن۔ تو دیکھ ہی ادھر رہا ہے، میں تجھے کیا سناؤں گا؟ بے ترتیبی کے ساتھ کٹی ہوئی گردن، ہونٹ کٹے ہوئے، ابرو کٹے ہوئے، ریت اور خون چہرے پہ، دائیں کی زلفیں بائیں، بائیں کی دائیں، غور سے دیکھ دیکھ کے کہتی ہے لگتا جانا پہچانا ہے۔ اللہ جانے پہچانا کیوں نہیں جا رہا، جن اٹھ کے ماتم کرنا ہے۔ یہ کہتی ہے یہ کس کا سر ہے؟ ملعون کہتا ہے یہ سب سے بڑے باغی کا سر ہے۔ یہ کہتا ہے یہ کہتی ہے اس کا جرم کیا تھا؟ اللہ لعنت کرے۔ یہ کہتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ سر نیزہ نیچے کر کے کہتی ہے لگتا ہے یہ تو قتل ہی سجدے میں ہوا ہے۔ اکبر کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے اللہ کرے اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، یا کتار میں سے چوتھے نمبر پہ بی بی لیلا نے کہا تانے نہ دے، کربلا سے لے کے یہاں تک اس کا قاتل میرے سامنے آتا تھا اور مجھے ناچ کے کہتا تھا بلا اپنے غازی کو۔ شرما کے نہ رہو، شرما کے نہ رہو، شرما کے نہ رہو۔ کچھ دینار اور درہم دے کے قیدیوں کو ساتھ لے کے گھر میں آ گئی۔ قالین بچھے، بس چھوڑنے لگا، قالین بچھے، مسنے لگی۔ علی کی بیٹیاں قالینوں پہ نہیں بیٹھی، مسنے تو نہیں بیٹھی، چپ کر کے دیواروں کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی، ایک ایک کے چہرے کو غور سے دیکھتی رہی، دیکھ کے کہتی ہے لگتا ہے کوئی بڑا شریف خاندان اجڑ گیا ہے، لگتا ہے تمہارے ساتھ کسی نے بڑا ظلم کیا ہے، لیکن بیبیو فکر نہ کرو، جتنا ظلم ہونا تھا نا وہ ہو چکا۔ اب میں ضمانت دیتی ہوں کہ مائی کا لال ہے ہی نہیں جو اب تم پہ ظلم کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد میرے مرشد کے بیٹے کی بارات آنے والی ہے، اس بارات میں میرا مرشد عباس ہوگا، میں عباس سے شکایت لگاؤں گی غازی تیرے ہوتے ہوئے۔ واہ 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 واہ، قبولیت والی مجلس ہے۔ عزادارو یہ کہتی ہے بیویوں بیٹھ جاؤ، بی بی فرماتی ہے ہمارے قالینوں پہ بیٹھنے میں موسم گزر گئے۔ علی کی بڑی بیٹی کے پاس آگے کہتی ہے ہر ایک کا بڑا نقصان ہوا ہے، تیرا لگتا ہے کوئی علیحدہ نقصان ہوا ہے؟ علی کی بیٹی نے رو کے کہا ایک دن میں میرے 9 بھائی قتل میری آنکھوں کے سامنے ہوئے۔ حیران ہو کے کہتی ہے ایک دن میں 9 بھائی تیری آنکھوں کے سامنے قتل ہوئے؟ بی بی نے کہا مجھے قاتلوں نے رونے بھی نہیں دیا، اگر تو اجازت دے تیرے گھر میں اپنے بھائیوں کو رو لوں۔ یہ کہتی ہے بات یہ میں ماننے والی مدینے والے سیدوں کی ہوں، میری مرشد زادی کا حکم ہے قیدنوں کی بات کو ٹالتے نہیں ہے، لیکن ایک قیدن بات یہ ہے میرے مرشد کے بیٹے کی بارات آنے والی ہے، تو زیادہ نہیں تو صرف ایک بھائی کو رو لے۔ مدینے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے نانا محمد اب تو راضی ہے نا؟ نانا قتل 72 ہوئے ہیں، اجازت ہے کہ تیرا دل پتھر کا تو نہیں ہے نا؟ قتل 72 ہوئے ہیں، اجازت ہے کہ ملی ہے۔ یا کربلا کی طرف منہ کر کے کہتی ہے ہائے اکبر کا بابا، ہائے علی اصغر کا بابا، ماتم کرنا۔ کہتی یہ نام نہ لے، یہ میرے مرشد کے بیٹوں کے نام ہے، اگر تیرا کوئی بھائی ہے مرشد کا تو اس کا نام لے کے رو لے۔ رو کے کہتی ہے ہائے حسن امیر کا بھیا، ہائے عباس کا بھیا۔ کہتی ہے دنیا ان کے ناموں پہ نام رکھ دیا، اگر تیرے مرشد کی کوئی بہن ہے جس نے اٹھ کے ماتم کرنا ہے اس کا نام لے کے جتنا مرضی رو لے۔ رو کے کہتی ہے ہائے رقیہ کا بھیا، ہائے کلثوم، سلامت رہو۔ یہ کربلا بن گئی ہے، کربلا بن گئی ہے، ماتم کر لو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، اپنے بھائیوں کی زندگی کے لیے ماتم کرو، اپنے رزق کے لیے ماتم کرو، حسین عطا کرے گا۔ سن لو گا، یہ کہتی ہے بہنوں کے نام بھی چھوڑ دے، بھائیوں کے نام بھی چھوڑ دے، منت کرتی ہوں یقیناً تیرے بھائی کی کوئی بیٹی تو ہوگی نا؟ ہاں ہے، تو بھی اس کا نام کیوں نہیں لے کے رو لیتی؟ میرا دل ڈر رہا ہے۔ رو کے کہتی ہائے اجڑی کبرا کا بابا،
او سغرا کا بابا، ہائے او سکی سلامت رہو، رو لو رو لو، حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ عزادارو یہ سنتی آئی، اس کا دل ڈرتا آیا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بی 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 مجھے کچھ اور بھول پڑ رہے ہیں، بی بی میں منت کرتی ہوں، میں منت کرتی ہوں، میں بڑی رحم دے لو، بی بی میں منت کرتی ہوں، تو کسی کا نام نہ لے، کسی کا نام نہ لے، میں تجھے روکتی نہیں ہوں، تو اپنا نام لیکن اب چاہے ساری رات روتی رہنا، میں نہیں روکوں گی۔ عزادارو یہ کہنے کی دیر تھی، ہاتھ پھیلا کے حسین کی اجڑی ہوئی بہن نے کہا ہائے او مجھ اجڑی زینب کا ویر، ہائے او مجھ بھرا موئی زینب کا ویر، ہائے او مجھ بچڑے موئی زینب کا ویر۔ شیری جلدی سے اٹھی ہے، قرآن کو اٹھایا ہے، قرآن نے شیری کے ہاتھوں سے پرواز کی ہے اور بی بی زینب کے سر کا چکر لگایا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتی بتا تو کون ہے، مدت کے پریشان بال ہٹا کے کہتی ہے شیری مجھے پہچان، اور میں زینب ہوں، وہ اکبر کی ماں لیلا ہے۔ اللہ لعنت اللہ ہے۔